نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، واقعہ معراج کو اختصار کے ساتھ میں نے کچھ عرض کیا، کچھ آگے بھی عرض کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں سے واقعہ معراج سے جو ہمیں مسائل معلوم ہوئے، جو عقائد معلوم ہوئے، وہ میں عرض کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک تیسری بات یہ سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی یہاں نماز پڑھی اور حضور علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی۔ باقی انبیاء علیہ السلام مقتدی تھے، حضور علیہ السلام امام تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام جو وہاں حاضر تھے، ان کے اجسام مثالی تھے یا اجساد مثالی نہیں تھے؟ ان کے جسم مثالی تھے یا مثالی نہیں تھے، بلکہ جسد عنصری کے ساتھ تھے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام دنیا والے جسم کے ساتھ تھے، باقی انبیاء علیہ السلام بھی دنیا والے جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ احساس تو تب ہی بنے گا کہ آگے دنیا والا جسم ہو اور پیچھے بھی دنیا والے جسم ہو۔ اگر آگے امامت کرانے والا دنیا والا جسم ہو اور پیچھے صرف روحیں ہوں تو یہ اعزاز کی بات نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام بھی اپنے دنیا والے جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے اور آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، جب انبیاء علیہ السلام قبروں میں نماز پڑھتے ہیں تو بیت المقدس میں نماز پڑھنے والے کون تھے؟ اگر بیت المقدس میں نماز پڑھنے والے انبیاء ہیں تو بتائیں کہ پھر قبروں میں کون تھے؟ یعنی وہ یہ صغرے کبرے ملا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قبروں میں تو انبیاء علیہ السلام ہیں دنیا والے جسم کے ساتھ، اور یہاں معراج کے موقع پر بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی روحیں آئی تھیں، جسم نہیں آئے تھے، تاکہ اعتراض وارد نہ ہو۔ وہ اس اعتراض کو رفع کرنے کے چکر میں تھا۔ تو ہم نے اس سے عرض کیا، دیکھیے ہم علماء دیوبند کے خادم ہیں، ہم اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا خوب جانتے ہیں، اور ہم اپنے عقائد پر بڑے ہی شرح صدر کے ساتھ مطمئن بھی ہیں اور اپنے عقائد کو بیان بھی کرتے ہیں، اور ہم اس طرح نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کسی بات کی دلیل نہ ہو۔ ہمارے اکابر نے یہ فرمایا ہے، صرف اتنی بات نہیں کرتے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے اکابر نے یہ فرمایا، یہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر نے کیوں فرمایا اس کی دلیل بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا یہ مسئلہ، اس کی بنیاد کیا دلیل تھی۔ ہم اپنے اکابر کے مسئلے کو دلیل سے بیان کرتے ہیں، بغیر دلیل کے نہیں بیان کرتے۔ اب دیکھیے، ایک بندہ آپ سے کہتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یہ فتویٰ آپ کا رحیم یار خان کے نمازیوں کے بارے میں ہے یا بیت المقدس کے انبیاء علیہ السلام کے جو نمازی تھے ان پر بھی ہے؟ یہ فتویٰ کس پر لگا رہے ہو؟ حنفیوں پر یا بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام پر؟ بس اتنا ہی کافی تھا۔ یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر ان کی ہو گئی تو ہماری بھی ہو گئی، اگر ہماری نہیں ہوتی تو ان کی کیسے ہو گئی؟ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ اب وہ بندہ جس نے یہ اشکال کیا تو اس سے کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتا جی میں اٹک کا رہنے والا ہوں۔ بھائی کہاں پڑھتے ہو؟ کہتا جی راول پنڈی میں۔ میں نے کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اس نے کہا جھوٹ نہیں، میں سچ کہتا ہوں۔ میں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کیسے جھوٹ کہتا ہوں؟ کہ میں نے کہا کہ آپ اٹک میں رہتے ہو تو راول پنڈی میں کیسے پڑھتے ہو؟ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کہتا مول صاحب میں رہتا اٹک میں ہوں لیکن پڑھنے کے لیے پنڈی آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام رہتے قبروں میں ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس آئے تھے۔
جس طرح تو اٹک میں رہتا ہے، پڑھنے کے لیے پنڈی آتا ہے، انبیاء علیہ السلام قبروں میں رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے حضور علیہ السلام کی امامت میں بیت المقدس آئے تھے۔ اب بتاؤ، بیت المقدس میں آنا قبروں کے اندر رہنے کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے مولانا کہاں رہتے ہیں، میں کہوں گا کہ میں رحمان کالونی میں رہتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ آپ تو امانت کالونی میں درس دے رہے ہیں۔ میں کہوں گا کہ یار میں رہتا رحمان کالونی میں ہوں، درس دینے کے لیے میں امانت کالونی میں آیا ہوں۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام رہتے قبروں میں ہیں اور بیت المقدس میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ خیر، یہ میں نے ایک مسئلہ عرض کیا ہے۔ بیت المقدس سے عرش معلیٰ کا سفر پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کے سفر کو سفر اسرا کہتے ہیں، اسرا نہیں، اسرا کہتے ہیں۔ اور پھر بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس تک کا یہ سفر، یہ تو براق پر تھا۔ اب اگلا سفر جو معراج شروع ہوا وہ کیسے ہوا؟ معراج تو سیڑھی کو کہتے ہیں۔ اب وہ سیڑھی کیسی تھی اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ نبی بھی بے مثال، اللہ کی ذات بھی بے مثال، معراج کی پوری رات بھی بے مثال، تو وہاں کی سیڑھی بھی بے مثال ہوگی، ہم تو نہیں بتا سکتے۔ آج کل دنیا کے اندر بے شمار قسم کی سیڑھیاں ہیں، لکڑی کی بھی بنتی ہے، بانس کی بھی بنتی ہے، لوہے کی بھی بننے لگی ہیں، فولڈنگ بھی ہو جاتی ہیں، اور اسٹیل کی بھی۔ اب لفٹیں ہو گئی ہیں کہ آدمی اس کے اندر کھڑا ہو اور بٹن دبا دی جائے، وہ 200 منزلوں تک سیکنڈوں کے اندر بندے کو لے جاتی ہیں۔ تو جب انسان یہ بنا سکتے ہیں تو اللہ کی بنائی وہ سیڑھی کیسے ہوگی وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس سفر کے اندر جو بات پیش آئی وہ یہ ہے، حضور علیہ السلام جب وہاں سے تشریف لے جانے لگے، حدیث میں ہے کہ فرشتے نے آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے، ایک میں پانی تھا، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ لیا اور استعمال کیا۔ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر آپ پانی کے پیالہ لیتے تو امت غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے فطرت کا خیال کیا ہے، آپ نے دودھ کا استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں ہدایت بھی رہے گی اور اس امت میں علم بھی رہے گا۔ انشاءاللہ گمراہ کرنے والے آئیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے۔ خدا تعالیٰ قیامت تک ایسے علم والے علماء کو پیدا کرتے رہیں گے جو امت کی صحیح رہنمائی کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسمانوں پر آپ تشریف لے گئے، وہاں مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب ان ملاقاتوں میں حکمت کیا تھی؟ سیدھی اور صحیح اور واضح بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن علماء نے کچھ نقاط لکھے ہیں کہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کے بھی باپ ہیں، کیونکہ ساری امت کے باپ ہیں، پوری انسانیت کے وہ والد ہیں، تو ان کا حق یہ تھا کہ ان سے پہلے ملاقات ہوتی۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کیوں ہوئی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے تھے اور آپ علیہ السلام بھی زندہ آسمان پر گئے ہیں، دونوں زندہ جانے والوں کو خدا نے ملا دیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ وہاں موجود تھے ان کے ساتھ، اس لیے ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کیوں کرائی گئی؟ کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بہت دکھ دیا تھا، جس کا واقعہ ہم سورۃ یوسف میں پڑھ آئے ہیں اور تفسیر کے ساتھ درس کے اندر آگے ہے۔
تو ان سے ملاقات کرائی۔ آپ علیہ السلام کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ستایا اور طرح طرح کی تکلیفیں دی، اسی طرح آپ کو بھی آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب سے بڑی تکلیفیں پہنچیں گی، ستایا جائے گا۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بالآخر کامیاب ہوئے، اللہ نے سرفراز کیا، اور وہ وقت آیا کہ انہوں نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، اے میرے محبوب ایک وقت آئے گا جب آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوں گے اور کفار آپ کے سامنے گردنیں جھکائے ہوں گے اور اس خوف کے اندر ہوں گے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو آپ بھی حضرت یوسف علیہ السلام والا اعلان کریں گے کہ میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ نبی ہیں جنہوں نے ملوک یعنی بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، دعوت اسلام دی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بادشاہوں کے خطوط لکھے ہیں، اس لیے اس نسبت سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر آگے حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے قوم نے شرک کیا تو مشرکین کو قتل کیا، اللہ نے ملاقات کروا کر بتایا کہ آپ کی قوم کے مشرکین جو ہیں ان کو بھی آپ کے ہاتھوں سے قتل کروایا جائے گا۔ تو بدر میں قتل ہوئے، کچھ احد میں قتل ہوئے، کچھ نہ کچھ جو ہے ضدی اور فسادی لوگوں کو فتح مکہ کے موقع پر بھی قتل کیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شام میں جہاد کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی شام کے جہاد کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ شام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین حضرت یوشع بن نون کے ہاتھوں فتح ہوا۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ شام آپ کے ہاتھوں سے فتح نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت عمر کے ہاتھوں سے فتح ہوگا۔ اور پھر سب سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ حضور علیہ السلام اس کعبہ کے محافظ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اس کعبہ کے بانی تھے۔ فرمایا کہ محافظ بانی کو بھی دیکھ لے کہ تعمیر اس نے کی ہے، اب حفاظت یہ کرے گا۔ تو بیت المعمور جو آسمانوں پر ہے بالکل کعبہ کی سیٹ میں ہے، ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹیک لگا کر تشریف فرماتے، اور وہ بیت المعمور وہ ہے جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک دفعہ کر لیتا ہے پھر اس کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو اس سے آگے آپ علیہ السلام چلے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ کا لفظی معنی تو بیری ہے، لیکن وہ بیری کیسی تھی اور وہ بیری کیسی ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ ہمارے علم کے اندر اس صرف سدرۃ المنتہا بس ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جیسے ہم اپنی زبان میں بعض دیہاتی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی خانے وال جنکشن ہے، کہ ٹرین آتی ہے یہاں رکتی ہے پھر رخ بدلتی ہے، اور جو ہے قصور جنکشن ہے، اور فلاں روڈی اسٹیشن ہمارے پاکستان میں ایک جنکشن ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ سدرۃ المنتہا وہ ایسی جگہ ہے کہ اوپر سے جو احکام آتے ہیں اور نیچے سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ وہاں رکتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں، نیچے سے جو اعمال جاتے ہیں وہ بھی وہاں رک جاتے ہیں پھر اوپر جاتے ہیں، اوپر سے آنے والے احکام پہلے وہاں رکتے ہیں، روکے جاتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا کو سمجھنے کے لیے جنکشن سے میں نے تعبیر کیا ہے، ورنہ یہ کہ اس کی تعبیر ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی بالکل اسی معنی کے اندر لے لیں۔ تو جبریل امین یہاں رک گئے اور حضور علیہ السلام وہاں سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ جبریل امین نے کہا حضور ہماری پرواز یہاں تک ہے، اس سے آگے جانے کی ہمیں اجازت نہیں۔ آپ علیہ السلام پھر وہاں سے اوپر تشریف لے گئے، پھر آگے صریف الاقلام، قلموں کے چلنے کی آوازیں، تقدیر لکھنے والے قلم چل رہے تھے، آوازیں آ رہی تھیں، یہ تقدیر کے قلم خدا کے حکم سے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس سے بھی اوپر گئے۔ اب اللہ کے نبی مکان سے لا مکان تک پہنچے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت کی بات کو براہ راست سنا ہے، اللہ کی ذات کو براہ راست دیکھا ہے۔ معراج کی رات کے اندر حضور علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کے دیدار کیا ہے۔ حضور علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔
حضرت انس بن مالک کی روایت میں تعبیر یوں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت النور الاعظم، میں نے نور اعظم کو دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی ہوئی اور خدا کا دیدار بھی بلا واسطہ ہوا۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اس کا جواب ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، یہاں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ تمہارے علماء دیوبند کا عقائد جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا بتائیے کون سا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے؟ وہ کہتا جی تمہارا یہ عقیدہ، تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے، قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی، اور جو تم حدیث پیش کرتے ہو کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ حدیث اس قرآن کے خلاف ہے، لہذا تمہارا یہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ دیکھیے علماء دیوبند اور علماء دیوبند کو ماننے والے ان کے خادم یہ احادیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور احادیث اور قرآن کو لڑاتے نہیں ہیں بلکہ سمجھاتے ہیں کہ حدیث بھی اپنی جگہ پر درست ہے اور قرآن بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ دیکھیے اللہ جل شانہ کسی کو ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے دے، یعنی کہ اللہ آپ کو ہی ہدایت دے دے، اور جو ہے پھر تم ایمان کی حالت میں تمہاری موت آ جائے، پھر تم جنت میں پہنچ جاؤ، تو جنت میں جا کر اللہ کا دیدار کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کہتا جی کروں گا۔ میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتا حدیث میں لکھا ہے کہ اہل جنت جنت میں خدا کا دیدار کریں گے۔ میں نے کہا میں اس حدیث کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ حدیث قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، تو آپ کیسے دیکھیں گے؟ یہ تو آپ کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہوا۔ کہتا جی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر کوئی بندہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا، جنت میں جا کر تو خدا کو دیکھوں گا۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو زمین پر رہتے ہوئے دیکھا؟ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر تشریف لے گئے اور وہ آخری منازل تک پہنچ گئے، جیسے تم جنت میں جا کر دیکھو گے، یہ قرآن کے خلاف نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر عرش پہ جا کے دیکھ لیا تو یہ قرآن کے خلاف کیسے ہو گیا؟ تو یہ لوگ ایسے ہی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، عقلی ڈھکوسلے، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، عقلی ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابرین نے ہمیں مسائل بھی بتائے ہیں، عقائد بھی بتائے ہیں، اس کے دلائل بھی بتائے ہیں۔ اس لیے جو ہے، اور بعض لوگ پھر اسی پر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات پیش کر دیتے ہیں کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اس بات کو نہیں مانتی۔ وہ کیا فرماتی ہیں کہ امی جان کہتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کا دیدار نہیں کیا، جو کہتا ہے کیا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی آپ سے یہ بات کہے تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے، اس بات کو ذہن میں کریں کہ بخاری کی حدیث ہمارے یہ خلاف نہیں ہے۔ کیسے خلاف نہیں ہے اس کو سمجھیں۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھا رہی ہیں کہ انہی آنکھوں سے زمینی ماحول میں کوئی شخص خدا کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر اللہ کا دیدار نہیں کیا بلکہ عرش پہ جا کے کیا ہے۔ جب عالم بدل گیا، جہان بدل گیا، تو پھر خدا کا دیدار کیا ہے۔ اب امی جان رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نہ ہمارے خلاف ہے اور نہ ہی یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یا عائشہ فرماتی ہے نہیں دیکھا، ان کی مراد یہ ہے اجمالاً دیکھا۔ امی جان کی مراد یہ ہے کہ تفصیلاً نہیں دیکھا۔ تو دونوں باتیں درست ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو اجمالاً دیکھا، یہ بات بھی درست ہے۔ تفصیلاً نہیں دیکھا، یہ بات بھی درست ہے۔ تو دونوں روایات کے اندر ٹکراؤ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دونوں روایات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو ماہرین سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔